बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जून 2021 बरोज़ जुमतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरों पर बात होगी वर्क वीज़ा वालों की, बात होगी सऊदी सिविल एविएशन की नई हदायत की, और बात होगी हज वालों की, और वैक्सीन की बात होगी, और भी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अरामको को बॉन्ड्स की फ़रोख्त से $6 अरब की आमदन हो गई। सऊदी अरामको के सरबराह इंजीनियर अमीन अल नासिर ने कहा कि सऊदी अरामको ने बैनुल अक़वामी मार्केट में बॉन्ड्स के ज़रिए $6 अरब जमा कर लिए हैं। बॉन्ड्स इस्लामी शरीयत के असूलों के मुताबिक और अमरीकी डॉलर से मुंसलिक थे। बड़े सरमायाकारों ने बॉन्ड्स खरीदे। पूरी दुनिया में अब तक कंपनियों की तारीख में डॉलर वाले बॉन्ड्स इतनी बड़ी रकम में पहले कभी फ़रोख्त नहीं किए गए। आदिल वेबसाइट के मुताबिक बॉन्ड्स का नया एडिशन पहले एडिशन के मुकाबले में 20 गुना ज़्यादा था। इससे आलमी मंडियों के सरमायाकारों के यहाँ सऊदी अरामको की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका कहना था कि इस कामयाबी से सऊदी अरामको की मजबूत माली पोजीशन उजागर हुई है। ये भी पता चला है कि बड़े सरमायाकार अरामको की कारकर्दगी, डिसिप्लिन और पॉलिसीज़ पर भरोसा रखते हैं। जद्दा मक्का नई शाहराह पर तेज़ी से काम जारी। सऊदी वज़ारत नक़्ल हमल की जानिब से जद्दा को मक्का से बराह रास्त जोड़ने वाली नए शाहराह का काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। 72 किलोमीटर लंबी ये जो शाहराह है ये दो रोया है और यहाँ पर 4 ट्रैक बनाए जा रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक शाहराह से सालाना 30 मिलियन तक उम्रा ज़ायरीन सफ़र कर सकेंगे। ये सड़क नए मोहल्लों और इलाकों के रहायशियों के भी काम आएगी। इसकी बदौलत शुमाली जद्दा से मक्का मुकरमा का सफ़र सिर्फ 35 मिनट में तय होगा। नई शाहराह किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा को बराह रास्त मुकद्दस शहर से अटैच कर देगी। इसकी वजह से उम्रा और हज ज़ायरीन शाह अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट से बराह रास्त मक्का मुकरमा आसानी से आ और जा सकेंगे। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि मौजूदा शाहराह ख़ुसूसन हरमैन एक्सप्रेस रोड पर रश कम हो जाएगा। शाहराह के पहले मरहले का 53% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे मरहले का 72% काम अंजाम पा चुका है और तीसरे मरहले का 78% काम ख़त्म हो गया है। इस शाहराह की तैयारी में ट्रैफिक सलामती का मेयार बहुत बुलंद रखा गया है। बुनियादी ढांचा बहुत आला दर्जे का है। वज़ारत नक़्ल व हमल अपने तमाम तरक्याती मंसूबे इसी अंदाज से लेकर चल रही है। हज अमूर सेहत की तैयारियाँ। मक्का और मशाइर मुक़द्दसा में 13 हस्पताल मखसूस कर दिए गए। वज़ारत सेहत की जानिब से हज सीज़न के लिए भरपूर तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। इस साल मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में 13 हस्पताल मखसूस कर दिए गए हैं। अरेबियन न्यूज़ चैनल से बात करते हुए मक्का रीजन के डायरेक्टर अमूर सेहत डॉक्टर वाइल मतीर ने बताया कि इस साल हज सीज़न के लिए वज़ारत सेहत की जानिब से मक्का मुकरमा, मिना, मुज़ल्फ़ा और अरफात में तमाम सहूलतों से आरास्ता 13 हस्पताल मखसूस किए गए हैं। हुज्जाज के लिए मखसूस किए जाने वाले हस्पतालों में 500 बिस्तरों पर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट के अलावा किसी भी वबाई मरज़ से निमटने के लिए कई आइसोलेशन रूम्स हैं वो भी तैयार किए गए हैं। दौरान हज मेडिकल स्टाफ, उसके अलावा हज ऑपरेशन में शरीक डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की परमानेंट मौजूदगी को वहाँ पर यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। उनका कहना था कि हुज्जाज को पेश की जाने वाली खुराक के हवाले से कि हुज्जाज को दी जाने वाली खुराक मुकम्मल तौर पर महफूज होगी, जिसे मखसूस किचन्स में बनाया जाएगा। तमाम हुज्जाज को खाने उनके कमरों में ही दिए जाएंगे। इसके अलावा सबक न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए डॉक्टर अवाइल का कहना था कि हुज्जाज के रहायशी मकामात का तफसीली जायज़ा लेने के लिए मखसूस कमेटी बनाई गई है ताकि कमरों और खैमों में समाजी फासले के असूल को यकीनी बनाया जा सके। किसी भी मुश्तबा केस के हवाले से उनका कहना था कि वज़ारत सेहत तमाम अमूर का बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बाद ही जामे हिकमती अमले बनाती है ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में निपटा जा सके। अगर किसी को हाजी के कोरोना में मुब्तला होने का शुबा हो तो उसे फौरी तौर पर आइसोलेट करके उसका मेडिकल टेस्ट किया जा सके। इस उम्र के मकरूज़ को जेल नहीं भेजा जा सकता। माहिर कानून और वकील अब्दुल्ला यूसुफ ने कहा है कि 10 लाख रियाल से ज़्यादा कर्ज जो है मुकदमात में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा।
وکالت اخبار کے مطابق اليوسف نے کہا کہ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے مقروض لوگوں کو وہ رقم کتنی ہی کیوں نہ زیادہ ہو قید میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اليوسف نے توجہ دلائی کہ ایوان شاہی سے یہ فرمان جاری ہو چکا ہے کہ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جن مقروض لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے انہیں فوری طور پر رہا کر دیا جائے۔ اليوسف نے توجہ دلائی کہ 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگ تنگ دستی کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکنے کے باعث جیلوں میں ہیں، وہ اپنی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ البتہ دیوالیہ پن کے شکار مقروض حضرات اپنے دیوالیہ ہونے کی رپورٹ آن لائن پیش کر سکیں گے اور کسی بھی اور طریقے سے اپنے دیوالیہ ہونے کا اعلان کیا جا سکے گا۔ اس کے لیے انہیں ایگزیکٹو کورٹ کے ہاں موجود فارم بھرنا ہوگا۔ یہ کارروائی کر کے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ بجلی کے کیبل چرانے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض ریجن کے پولیس ترجمان میجر خالد القریدس کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کیبلز اور بریکر چوری کے الزام میں 2 غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سعودی خبرسا ایجنسی SPA نے بتایا کہ ملزمان سے برآمد ہونے والے سامان کی قیمت 7,38,400 ریال بتائی جاتی ہے۔ میجر القریدس نے بتایا کہ بجلی کی چیزیں چوری کرنے والے غیر ملکی مسروقہ گاڑی استعمال کرتے تھے جس کے ذریعے وہ زیر تعمیر عمارتوں میں استعمال ہونے والے کیبل سرکٹ بریکر چراتے اور انہیں سکریپ میں بیچتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پروسیکیوشن کے ادارے کو بھیج دیا گیا ہے، اس کے بعد کیس عدالت میں فائل کیا جائے گا۔ دوسری جانب ریاض میں ہی پولیس نے 2 انڈین اور ایک سری لنکن باشندے کو حراست میں لیا ہے جن پر چوری کی 41 وارداتوں کا الزام ہے۔ ورک ویزے پر کب تک سعودی عرب آ سکیں گے؟ دنیا بھر کی طرح سعودی عرب میں بھی کورونا سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحت کئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ کرفیو کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے، اس کے بعد پابندیاں لگائی گئیں، اس کے بعد 20 ملکوں پر انٹرنیشنل فلائٹس پر بھی پابندیاں لگیں، اس میں سے پھر 11 ملکوں پر پابندی ہٹائی بھی گئی۔ بیشتر پاکستانی انڈین کورونا کی وبا سے پہلے نئے ویزے پر سعودی عرب آنا چاہتے تھے، جبکہ بہت سے ایگزٹری انٹری ویزے پر انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لیکن ابھی صرف انڈیا اور پاکستان پر فلائٹس کی پابندی ہے جو سفری پابندی ختم ہونے کے منتظر ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی اور انڈین کی بڑی تعداد نے انفو ٹی وی کے ذریعے اپنے مسائل بیان کیے ہیں۔ ہم سے سب سے پہلے جو ہے وہ علی رضا پوچھتے ہیں کہ جن کا نیا ویزا کورونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا ہے ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ نئے ویزے کے لیے اگر تو آپ کا ویزا 2 فروری 2021 کے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے تو 31 جولائی 2021 تک اس میں توسیع ہو چکی ہے۔ اگر اس سے پہلے ایکسپائر ہوا تھا اور آپ نے اس کو رینیو نہیں کروایا تو اس کے لیے آپ کو نئے سرے سے آپ کو دوبارہ سے جو ہے آپ کو نئے میڈیکل کے ساتھ ویزے کو سٹیمپنگ کے لیے دوبارہ سے سبمٹ کرنا ہوگا۔ ذیشان مرتضیٰ نے دریافت کیا ہے ورک ویزے والے کب تک سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال انٹرنیشنل فلائٹ جو ڈائریکٹ ہیں انڈیا اور پاکستان سے اس پر پابندی برقرار ہے۔ صرف سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی پروازوں کے ذریعے خصوصی اپنے ملک جا رہے ہیں۔ کسی بھی ایئر لائن کی جانب سے ابھی تک سعودی عرب آنے کے لیے شیڈول جاری نہیں کیا گیا۔ یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ورک پرمٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وزارت داخلہ کی زیر نگرانی کام کرنے والے ادارے جسے جوازات کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو نیشنل انفارمیشن سینٹر ہے اس کی پارٹنرشپ کے ساتھ آٹومیٹک توسیع کی جا رہی ہے، تو باری باری سب کی جتنی بھی باری آنے پر 31 جولائی 2021 تک 2 فروری کے بعد جن کے اقامے اور ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے 31 جولائی 2021 تک اس میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی جائے گی، اس کے لیے کہیں بھی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے ایئر لائنز کو ہدایات۔ سعودی عرب کی محکمہ شہری ہوابازی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ بیرون مملکت سے آنے والے غیر ملکی سفر شروع کرنے سے پہلے ویکسینیشن کا آن لائن اندراج کرائیں۔ سعودی خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کی جانب سے تمام فضائی خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں اور اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ذریعے آنے والے مسافروں کی ویکسینیشن انٹری کو یقینی بنائیں گے۔ ویکسینیشن کی آن لائن رجسٹری سے مسافروں کی امیگریشن کارروائی جلد انجام پائے گی اور انہیں ہوائی اڈے یا بری سرحدی چوکی یا بندرگاہ پر طویل انتظار کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ ایویشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کورونا ویکسین کا آن لائن اندراج GCC ممالک کے شہریوں، مختلف قسم کے نئے ویزا ہولڈر، غیر ملکیوں اور ان کی فیملی کے لیے بھی ہوگا۔ رجسٹریشن انہیں بھی کرانا ہوگی جو ویکسین لگوا چکے ہیں اور ان کو بھی کروانا ہوگی جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی۔ یہ پابندی کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے اور سعودی شہریوں نیز غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ جاسوسی کے انکشاف پر خاتون ناراض، طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر کے شک سے تنگ سعودی خاتون نے طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ شوہر نے موبائل فون میں جاسوسی کی اپلیکیشن انسٹال کر دی تھی۔ عربی جریدے الوطن کے مطابق ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا جس سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کا رشتہ ختم کرایا جائے اور شوہر کو جاسوسی کرنے پر سزا دی جائے۔
اخبار کا کہنا ہے کہ ایک 30 سالہ شخص نے اپنی بیوی کو اس کی سہیلی سے دور رہنے کا کہا، مگر خاتون نے اس پر کوئی توجہ نہ دی اور سہیلی سے گپ شپ جاری رکھی۔ خاتون کا کہنا تھا ایک دن شوہر نے اسے نیا موبائل فون لا کر دیا، تاہم وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ شوہر نے فون میں جو جاسوسی کی اپلیکیشن انسٹال کر رکھی ہے، جس کے ذریعے اس نے سہیلی سے کی جانے والی چیٹ کو کاپی کر کے اس سے اہم باتوں کو نکال کر سہیلی کے سسرال کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے سہیلی اور اس کے شوہر کے گھر والوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ خاتون کی جانب سے عدالت میں دی جانے والی درخواست میں کہا گیا کہ موبائل فون کی نگرانی اور جاسوسی کرنے پر اس کے شوہر کو سزا دی جائے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔